السلام علیکم۔ کچھ سال پہلے احمد نامی ایک نوجوان نے سعودی عرب میں کام کرنے کا خواب دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اسے سعودی اقامہ کی ضرورت ہوگی۔ وہ اپنے دیش سے ہزاروں میل دور سفر کرتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اقامہ کے قوانین اور اس کا حصول اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ احمد کو معلوم نہیں تھا کہ اس ایک اقامے کی تجدید نہ ہونے پر اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ آپ کو احمد جیسی مشکلات سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اقامہ حاصل کرنے سے لے کر اس کی تجدید اور اس سے متعلق قوانین تک سب کچھ اس ویڈیو میں شامل ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اقامہ کے حصول کا طریقہ، اقامہ کی مدت و تجدید، اقامہ کے قوانین، اقامہ کی منسوخی اور اقامہ ہولڈر کے لیے حقوق اور خلاف ورزی پر ملنے والی سزاؤں کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوگی۔ نمبر 1، اقامہ کی تعریف۔ اقامہ ایک ایسی قانونی دستاویز ہے جو غیر ملکی شہریوں کو سعودی عرب میں قیام اور کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اقامہ کارڈ میں رہائشی فرد کی ذاتی معلومات جیسا کہ نام، قومیت، پیشہ اور اقامہ نمبر شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، اقامہ کے حصول کا طریقہ کار۔ اقامہ حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی شہری کو ایک سعودی کفیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کفیل سعودی حکومت کی اجازت سے اس شخص کے لیے اقامہ جاری کراتا ہے۔ اقامہ کے اجراء کے لیے مندرجہ ذیل مراحل پر عمل کیا جاتا ہے۔ کفیل غیر ملکی فرد کو کام یا رہائش کے لیے مدعو کرتا ہے۔ غیر ملکی شہری کو سعودی عرب آنے کے لیے ورک ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد کفیل کی مدد سے اقامہ جاری کیا جاتا ہے۔ اقامہ جاری ہونے کے بعد غیر ملکی شہری قانونی طور پر سعودی عرب میں کام اور قیام کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اقامہ کی مدت اور تجدید۔ اقامہ کی مدت 1 سال یا 2 سال ہو سکتی ہے، جو کہ کفیل اور متعلقہ سرکاری حکام کی طرف سے طے کی جاتی ہے۔ اقامہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کی تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے۔ بصورت دیگر غیر قانونی قیام پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اقامہ قوانین کی اہم خصوصیات۔ غیر ملکی فرد کے لیے کفیل کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے۔ کفیل ہی اقامہ جاری کرنے، تجدید کرنے اور اگر ضروری ہو تو اسے منسوخ کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ اقامہ میں غیر ملکی فرد کے پیشے کی وضاحت کی جاتی ہے اور وہ اسی پیشے میں کام کر سکتا ہے جو اس کے اقامہ کارڈ میں درج ہے۔ اقامہ کی تجدید وقت پر کرانا ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری فیس ادا کرنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ خلاف ورزی پر سزائیں۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت سزائیں مقرر ہیں، جیسا کہ اقامہ کی مدت ختم ہونے کے بعد تجدید نہ کرانے پر جرمانے، اقامہ میں درج پیشے کے علاوہ کسی اور پیشے میں کام کرنے پر جرمانہ اور قانونی کارروائی، اقامہ کے بغیر رہائش ہونے پر ملک بدری شامل ہے۔ اقامہ کی منسوخی۔ کفیل کے پاس اقامہ منسوخی کے تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر غیر ملکی فرد ملازمت چھوڑ دے یا کسی اور وجہ سے سعودی عرب میں قیام نہ کر سکے تو کفیل اقامہ منسوخ کر سکتا ہے۔ اقامہ ہولڈر کے حقوق اور فرائض۔ حقوق۔ اقامہ رکھنے والے غیر ملکی کو سعودی عرب میں قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ وہ قانونی طور پر کام کر سکتا ہے، رہائش اختیار کر سکتا ہے اور مقامی خدمات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر فرائض کی بات کی جائے تو اقامہ ہولڈر کو سعودی قوانین اور اقامہ قوانین کا پابند رہنا ضروری ہوتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جرمانے اور سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر اقامے کے حوالے سے اہم نکات کا خلاصہ پیش کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقامہ غیر ملکیوں کے لیے قانونی رہائش اور ملازمت کا اجازت نامہ ہے۔ اقامے کے لیے کفیل کا ہونا ضروری ہے۔ اقامے کی تجدید ضروری ہے، ورنہ جرمانے یا ملک بدری ہو سکتی ہے۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں مقرر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔